ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام وہ معصوم ہیں جنہیں کم سنی کے زمانے سے ہی مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ آپ صرف 5 برس کے تھے جب آپ کے والد گرامی سیدنا امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد پھر کبھی باپ بیٹے کو زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور روحانی بلندیوں تک پہنچنے کا اب کوئی ذریعہ نہیں رہا، لیکن جب اس کم سن بچے کو تھوڑے دن بعد بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے دیکھا اور سب کو قائل ہوتے دیکھا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی کو شہید کرنے کے بعد مامون الرشید یہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے تاکہ اسے شیعان علی علیہ السلام سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اس نکاح کے مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے مامون نے ایک عظیم الشان مناظرہ منعقد کیا اور عام اعلان کر دیا جس میں امام محمد تقی کے مقابل وقت کے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کو بلایا گیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازی مقابلے کے دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرۂ آفاق قاضی القضاء یحییٰ ابن اقسم۔ اس مناظرے کی ایک طویل اور دلچسپ داستان ہے۔ مختصر طور پر نتیجہ بتایا جائے تو یہ کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے مقابل یحییٰ بن اقسم کھلے لفظوں میں اپنی کم علمی و عاجزی کا اقرار کرتا رہا۔ مامون کو اپنی بات کے بالا رہنے کی خوشی تھی۔ اس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے؟ یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجمع میں جوش و خروش تھا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک جو آپ کی رائے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یقیناً محمد ابن علی رضا کا کوئی مثل نہیں ہے۔ مامون نے اس کے بعد اسی جلسے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر دیا۔ نکاح سے قبل جو خطبہ ہمارے ہاں عموماً پڑھا جاتا ہے، جو کہ امام محمد تقی نے اس عقد کے موقع پر اپنی زبان مبارک پر جاری کیا تھا، وہی خطبہ بطور یادگار نکاح کے موقع پر باقی رکھا گیا ہے۔ آپ شادی کے بعد تقریباً 1 سال تک بغداد میں مقیم رہے اور پھر امام مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام کا طرۂ امتیاز تھی۔ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے رہنا، روحانیت اور علم کے پیاسوں کے لیے فیض کے چشموں کا جاری رکھنا۔ 218 ہجری میں مامون نے دنیا کو خیر بات کہا۔ اب مامون کا بھائی اور ام الفضل کا چچا تخت سلطنت پر بیٹھا اور متعصم باللہ عباسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دور تک امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی کمال، روحانی فیض اور اخلاقی اوصاف کی شہرت حجاز سے بڑھ کر عراق تک پھیل چکی تھی۔ وہ بنائے دشمنی جو متعصم کے بزرگوں کو امام محمد تقی علیہ السلام کے بزرگوں سے رہ چکی تھی، متعصم کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اپنی حکومت کے دوسرے سال امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد کی طرف جبری طور پر بلوا بھیجا۔ مجبوراً امام محمد تقی علیہ السلام اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مدینے میں چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1 سال تک متعصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر آپ کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا جسے نظر بندی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد اسی خاموش حربے سے جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 29 ذوالقعدہ 220 ہجری کے روز زہر سے آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔